ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میرا راز یہ تھا، قسم شب تار میرا راز یہ تھا، واللیل اذا سجا، قسم شب تار میرا راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شرع، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شرع، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے اے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، خدا نے گئے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید لکھائی شرع، کہ کلام مجید لکھائی شرع، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، کہ کلام الہی کھائی شرع، کہ کلام مجید لکھائی شرع،
موسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف طوطا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شاہ، تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف طوطا کی قسم یہی کہتی ہے بلبلیں باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف طوطا کی قسم، ہر کے گلی گلی طواف، ہر کے گلی گلی طواف، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، ہر کے گلی گلی طواف، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، پھر کے گلی گلی طواف، ہو کر سب کی کھانے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور
غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں پار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں سنگے در حضور سے ہم کو خدا نصب دے سنگے در حضور سے ہم کو خدا نصب دے جانا سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں جانا سر کو جا چکے جانا سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اب تو نہ روک اے غنی عادت سخت بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی عادت سخت بگڑ گئی میرے کریم پر ہی لقمہ تر کھلائے کیوں میرے کریم پر ہی لقمہ تر کھلائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دیکھ کے حضرت غنی ہے پڑے فقیر بھی دیکھ کے حضرت غنی ہے پڑے فقیر بھی چھائی ہے اب تو چھانی حشر کیا نہ جائے کیوں چھائی ہے اب تو چھانی
حشر ہیا نہ جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں جانے گئی عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا جانے گئی عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جان گئی عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا جس کو درد کا مزہ جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھا کیوں جس کو درد کا مزہ جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھا کیوں بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھا کیوں میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا اے ملی ہے عربی کر دے نمک داغ کو جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھا کیوں جس کو درد کا مزہ جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھا کیوں جان گئی عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جان گئی عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ جس کو درد کا مزہ سے دوا اٹھا کیوں جس کو درد کا مزہ سے دوا اٹھا جرم پہ گر لجائے غم ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر لجائے غم کوئی بجائے سوز غم سازے طرب بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم سازے طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے
حبیب کو پالتے ہی غریب کو بار نہ دے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو نصیب کو روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گواہ کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں دو مشہور ہستیوں کا کلام دو مشہور ہستیاں اور مقبول ہستیاں حضوری والی ہستیاں جو آج تک تر و تازہ ہیں ہمیشہ بہار ہیں بات اصل یہ ہے میرے پیارے بھائیوں یہ جو ہم داتا صاحب کو دیکھتے ہیں کتنے سال ہو گئے کتنا 975 سال لیکن 10 صدیاں غوث اعظم تقریباً 9 صدیاں اسی طرح خواجہ غریب نواز 9 صدیاں یہ بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھتے ہیں یہ کبھی پرانے ہوتے ہی نہیں کیوں اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں رب تمہارا چرچا کروں اعلیٰ ترجمہ کرتے تم ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اب جو جتنا ذکر کرتا ہے نا رب اس کو اتنا ہی چرچا کرتا ہے تو یہ اللہ والوں کے لیے ایک بہت خاص انعام ہے یا کوئی دوسرا داتا دکھاؤ ہے کوئی دوسرا غوث اعظم ہے کوئی دوسرا غریب نواز ہے کوئی دوسرا فرید الدین گنج شکر ہے کوئی دوسرا نظام الدین ہے کوئی دوسرا علاؤ الدین ہے یہ خاص انعام ہوتے ہیں رب کی طرف سے جو لگتے ہیں نا جس کے ساتھ تو پھر اسی کو جچتے ہیں اعلیٰ حضرت کوئی ہے دوسرا کسی اور کے ساتھ جچتا بھی نہیں یہ خاص انعام ہوتا ہے رب کا جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے چرچا کرتا ہے چرچا ساری زندگی انہوں نے ذکر کیا اور ذکر صرف یہ تھوڑی ہے اللہ اللہ یہ ذکر تھوڑی ہے ذکر کی ایک قسم ہے یہ اللہ تعالیٰ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر بنایا تو میرے پیارے بھائیوں ایسی ہستیاں کہ جو واقعی حضور کی بارگاہ میں اتنی حضوری والی ہوں ان دو ہستیوں کے کلام کو ملا کے پڑھیں تو ان دو ہستیوں کی ارواح پاک جو ہے وہ متوجہ ہو اور ہمارا بیڑا پار ہو آپ کو نہیں پتا میرے پیارے بھائیوں سارا معاملہ کیا ہے یہ حضرت جانتے ہیں یہ تصوف بہت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ جانتے ہیں کہ یہ توجہ کیا ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت کے فتوے کے اندر اعلیٰ حضرت نے طواف کی قسمیں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے حوالہ دیا کہ حضور کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح جو شام تک رہتے ہیں اور پھر وہ چاہتے ہیں تو شام والے آتے ہیں صبح رہتے ہیں اور ایک حلقے کے اندر دست بستہ ہو کر جناب حضور پر درود پڑھا جاتا ہے
تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ فقیر جب جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ ایسے گھوما. کیوں؟ تاکہ فردن فردن ان معصومین کے آگے سے گزرے. فردن فردن جو کھڑے نا معصومین فرشتے ان کے سامنے سے گزرے تو اللہ کر کسی ایک معصوم کی نظر پڑ جائے, ایک فرشتے کی نظر ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. یہ باتیں ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی, یہ باتیں عشق والوں کو ہی سمجھ میں آتی. تو میرے پیارے بھائیوں, سارا معاملہ ہی توجہ کا ہے. آئیے دو مشہور ہستیوں کے کلام. لم یتی نظرک فی نظر, لم یتی نظرک فی نظر, لم یتی نظرک فی نظر, مثل تو نشد پیدا جانا. لم یتی نظرک فی نظر, لم یتی نظرک فی نظر, مثل تو نشد پیدا جانا. جگراج کو تاج تورے سر, جگراج کو تاج تورے سر, ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا, ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. لم یاتی نظرک فی نظر, لم یاتی نظرک فی نظر, مکھ چند بدر شاشانی, مکھ چند بدر شاشانی, متھے چمکے لاٹ نورانی, متھے چمکے لاٹ نورانی, متھے چمکے لاٹ نورانی. کالی زلف اک مستانی, کالی زلف اک مستانی, ہے مغمور اکھین مد بھریاں. لم یاتی نظرک فی نظر, لم یاتی نظرک فی نظر. تو ابرو قاسم سال دیسن, تو ابرو قاسم سال دیسن, جے تینوں کے میزانے تیر چھوٹن, جے تینوں کے میزانے تیر چھوٹن, جے تینوں کے میزانے تیر چھوٹن. لباں 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 سرخاں کھا کے لالے یمن, لباں سرخاں کھا کے لالے یمن, ہائے چٹے جد موتی دیاں ہن لڑیاں. لم یاتی نظرک فی نظر, لم یاتی نظرک فی نظر. ہر کس کے لب لال ترا دیدہ, بدل گفت حقا کے چے خوش کندہ, عتیق یمنی را لباں سرخاں کھا کے لالے یمن, چیٹے دل موتی دیاں لڑیاں. لم یاتی نظرک فی نظر, لم یاتی نظرک فی نظر, لم یاتی نظرک فی نظر, لم یاتی نظرک فی نظر. صورت نو میں جانا تھا, اس صورت نو میں جانا تھا, آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا. آنکھوں والوں نے, آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا, ماننے والوں نے سن کر مانا. حرمان نشانہ وہ جسے یہ ملا نہ وہ, یہ آنکھوں والے ہیں, آنکھوں والوں نے دیکھا تو کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا, اس صورت نو میں جانا. جانان کے جانے جہانا, جانان کے جانے جہانا, جانان کے
जाने जहाना जग सच आँखां ते रब दी निशाना 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 सच आँखां ते रब दी निशाना। देखो दोनों बुजुर्गों का मिजाज कैसा मिल रहा है। कहते सच आँखां से रब दी निशाना अल्लाह की सरतावा कदम शान गए इंसान इंसान वो इंसान है सच आँखां से रब दी निशाना इस शान तो शाना सब बने अजनना ज़मीनों समा तुम्हारे लिए मकीनों मका तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने तो जगह तुम्हारे लिए कर्म में ज़बा तुम्हारे लिए बदल में जा तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए सच आँखां ते रब दी निशाना किस शान सो शाना सब बने आती नज़ीरों का याती नज़ीरों का पैदा हो गए आ गए दुनिया में अब मरना भी है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं जाना, कोई कहे ना कहे जाना, मरना है और मरना आसान नहीं, मरना आसान नहीं। आए हाय इस पर गुफ्तगू हो लंबी होगी। चले मरने के बाद भी मामला खत्म थोड़ी है। फिर कब्र की पहली रात। या अल्लाह करम फरमा। आला हज़रत दुआ की या इलाही गोरे तीरा की जबाए सख्त रात उनके प्यारे मुंह की सुबह जां फिजा का साथ। और फिर यहां भी मामला खत्म नहीं है, पता नहीं कितने साल कब्र में रहना पड़ा। काश जब हम कब्र से उठाए जाएं तो इस हालत में उठाए जाएं जो आला तक दुआ किया या इलाही जब रदा ख्वाबे गिरां से सर उठाए दौलते बेदार इश्क मुस्तफ़ा का साथ। अच्छा कब्र से उठने के बाद भी फिर मामला खत्म नहीं। फिर मैदान महशर 50,000 साल का एक दिन, सिर्फ सुनो ना समझो। 50,000 साल का एक दिन, जमीन तांबेगी, सूरज सवा नेज़े पर, और फिर प्यास की शिद्दत, फिर नामा अमाल, हिसाब किताब, और फिर पुल सिरात से गुजरना। बड़े अभी आगे बड़े मरहले और इन तमाम मराहिल से गुजरने का तरीका है तो वो एक ही है। बंद करें इसको भाई, बंद करें इसको, बंद करें इसको। ये शैतान है जो बीच में आ गया। हर वो चीज जो हुजूर के जिक्र से तवज्जो हटाए उसको हटाओ। मैं सही कह रहा हूं आपसे, सुनो। इन मराइल से गुजरने का एक ही तरीका, और ये आंखों वालों ने कहा। तरीका क्या है? ऐ सूरत शाला पेशे नज़र, सूरत शाला पेशे नज़र, रवे वक्त नज़ाते रोज़े हशर, रवे वक्त नज़ाते रोज़े हशर, बिच कब्र ते पुल थी जद होसी गुजर, सब खोटियां थी सन सद खरियां, लम याती नज़ीरों का नज़र, लम याती नज़ीरों का नज़र, याती नज़ीरों का नज़र। ज्योति का चांद हो, और जब चांद को देखे ना तब पढ़ने का बड़ा लुत्फ आता है। ये शेर आला कहते हैं, किल्ला का बदरुन फिल वजहिल अजवज। यानी इमाम कह रहे हैं हुजूर ऐसा लगता है कि ये जो चांदनी का चांद है ना, ये आपके रुखसार से तुलू हो रहा है, रुखसार से तुलू हो रहा है। और
یہ خط مبارک جو ہے نا، یہ خط کیا ہے؟ اور جب کالی کالی گھٹائیں آئی ہوئی ہوں اور چاند کے گرد اگر ہالا پڑ جائے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اب برسے گی، اب بارش ہوگی۔ حضور کی زلفیں، حضور کی مبارک داڑھی شریف کا خط، حضور کے رخسار، امام کہتے ہیں کہ لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ، لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ، خط حالائے معذل ابر اجل، خط حالائے معذل، خط حالائے معذل ابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل۔ حالا بڑھ رہا ہے، یہ حالا نظر آ رہا ہے۔ تورے چندن چندر پرو کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا لو، یاتی نظیروں کا فیلر، یاتی نظیروں کا فیلر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر، جگ راج کو تاج تورے سر۔ کلام ایسا، اگر میں پورے پڑھوں دونوں تو میری محفل اسی میں جائے گی۔ ہاں پھر بابو بھائی کہیں گے یار ایک ہی کلام، اس لیے میں اس کو مختصر کرتا ہوں، لیکن کلام مختصر ہوتا نہیں مجھ سے، صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ سے، میں بدلے ناخواستہ کرتا ہوں۔ یہ آخری 3 شعر پڑھوں گا 3 مقطع کے ساتھ، اگر تھوڑا عشق والی زبان میں پڑھوں تو آج ہمارے دوست میری جان تشریف فرما، یہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ان کے سامنے ایسا کلام پڑھنے کا مزہ ہی دوسرا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنو، ہمارے حضور پیر میرے علی شاہ صاحب، فاتح قادیانیت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ پیر میرے علی شاہ صاحب گئے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، راستے میں ایک وادی آئی، وادی کا نام تھا وادی حمرا، وہاں آپ لیٹے، آنکھیں بند ہوئی اور حضور کا دیدار ہوا، اور آقا نے بڑے محبت سے اپنے پیارے بیٹے کو مخاطب کیا اور کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، آج میری سنتیں چھوڑ دی، اثر کی، غیر موقدہ، ہم تو فرض چھوڑ دیتے معاذ اللہ، جی ہم تو معاذ اللہ فرائض چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں تو کبھی حضور نے خواب میں آ کر نہیں کہا آج نماز کیوں نہیں پڑھی، اور یہاں سنتیں غیر موقدہ، وہ بھی سفر میں، اس سفر میں تو جو مؤکدہ سنتیں ہوتی ہیں وہ بھی غیر موقدہ ہو جاتی ہیں، علاوہ فجر کی، اور ایک روایت میں علاوہ مغرب کی، ٹھیک ہے۔ اب سنیے، حضور نے دیدار کا فرمایا اور میٹھی میٹھی باتیں کی، میٹھیاں میٹھیاں گالیاں کی تھیں۔ اب جس کو یہ دیدار مل جائے تو پھر اس کو کہاں چاہیے، اسی کیفیت میں جب پہنچے نا تو کہتے آج سکھ میں تنادی وہ دیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، اپنے یہ بڑے عاجزی کا، اپنے دل کو دلڑی کا دلڑی، یہ ولیوں کی صفت ہوتی ہے، اپنے دل کو دلڑی کا دلڑی، سمجھے؟ کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، کیوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑی، پھر وہ خواب یاد آئے گا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی، او مخمور اخی ہن مد بھریاں، یہ پورے اشعار لکھتے ہیں۔ پھر جب مدینہ شریف پہنچے نا تو وہی کیفیت میں کہتے ہیں کہ حجریں تھیں مسجد حجریں تھیں مسجد نوری جھات دے کارن سارے سکن، نوری جھات دے کارن سارے سکن، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ ہم جائیں ہماری یہ کیفیت، وہ بلائے وہ بلائے خاص بلائے ہوئے تو کہتے ہیں حجریں تھی مسجد نوری جھات دے کارن سارے سکن، نوری جھات دے کارن سارے سکن، تو جگ اکھیاں راہ دا فرش، یہ آنکھوں والے دیکھ رہے ہیں،
دو جگہیاں راہدہ فرش کرن سب انس و ملک حورا پریاں اجننا لایا کیوں جڑیاں اجننا لایا کیوں جڑیاں. آگے کے اشعار پڑھنے سے پہلے اعلیٰ ادب کا ایک شعر پڑھوں تاکہ بات کھل جائے. امام کہتے ہیں دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی. چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آنا جائے کیوں. یعنی کہ حضور کے جب سخاوت کو دیکھا نا تو حضور کی سخاوت حضور کی دولت دیکھی اور مانگا قطرہ ملتا سمندر ہے. تو دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی اب تو ادھر ہی رہنا بس ادھر ہی اور مانگو اور مانگو اور مانگو. یہ پھیلنے والی کیفیت ہے. پہلے کہتے ہیں حضریں دی مسجد آؤ ڈولن نوری جھاتتے کارن سارے سکن دو جگہ کیاں راہ دا فرش کرن سب انس و ملک ہورا پریاں. عرض قبول ہوئی. جب عرض قبول ہوئی اور حضور تشریف لے آئے لیکن ابھی آئے ہیں ابھی جلوہ دکھایا نہیں. ابھی چہرہ مبارکہ پر برد یمانی رکھی ہوئی ہے. اب دکھانا کہ حضرت غنی تشریف لائے ہیں اور مرادیں پوری ہو رہی ہیں. مرادیں مل رہی ہیں. شاد شاد ان کا سوالی ہے. لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. تو جب دیکھا کہ عرض قبول ہو رہی ہے اور تشریف لے آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ مختت بردیا لاہو مختت بردیا من بھاوری جھلک دکھاؤ سب من بھاوری جھلک دکھاؤ سب من بھاوری جھلک دکھاؤ سب. ایسا لگتا ہے کہ حضور نے سنی فریاد اور یہ پردہ اٹھایا. اب جب دیکھا عرضیں پوری ہو رہی ہیں نہ تو ہے ہی نہیں منع تو ہے ہی نہیں کہ لے کہا آ جائیں تو آ گئے. کب کہا پردہ اٹھائیں تو اٹھا دیا. تو آگے کہتے ہیں او مٹھیاں گلیاں لاؤ میٹھن او مٹھیاں گلیاں لاؤ میٹھن جو ہمراہ وادی سنگریاں جو ہمراہ وادی سنگریاں. اب دیکھیے ساری عرضیں قبول ہو رہی ہیں. لگتا ایسا ہے کہ حضور کو بھی بڑا پیار آ گیا ہے اور حضور نے جو میٹھی میٹھی باتیں کی تھی تو حضور کو بڑا پیار آ گیا. میری آل سے میری آل سے میرا ایک شہزادہ آیا ہوا ہے اور یہ اتنی فرمائشیں کر رہے ہیں یہ کریں. حضور کو بڑا پیار آیا ہوگا. حضور نے بڑا مسکرا کے دیکھا ہوگا. اور جب حضور نے مسکرا کے دیکھا ہوگا اور حضور کے مبارک دانت شریف جو آگے کے دانت جو نظر آئے ہوں گے تو کہہ اٹھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے میرے علی کتھے تیری تعریف کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جڑیاں اجننا لایا کیوں جڑیاں اجننا لایا کیوں جڑیاں اجننا جڑیاں اجننا لایا کیوں جڑیاں. تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے کوئی غم نہ پاس آئے. جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے. زمین و زمان
تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے چنی نو چنا چنی نو چنا یہ وہ ایسا ویسا چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں گلی مکا دیتی علادت نے بنے دو جہاں یہ وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے 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 دامن میں زبان تمہارے لیے بدل میں گئے جان تمہارے لیے اعلیٰ حضرت کی طرح ہو جاؤ اعلیٰ حضرت کو حق ہے یہ کہنے کا اللہ کرے ہم بھی ایسے ہو جائیں دامن میں زبان تمہارے لیے بدل میں گئے جان تمہارے لیے دامن میں زبان دامن میں زبان دامن میں زبان دامن میں زبان تمہارے لیے بدل میں گئے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے تمہارے لیے ہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے 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 وہ کنزینی گو وہ کنزینی گو وہ کنزینی گو کنز کہتے ہیں خزانے کو نہاں چھپا ہوا شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں اس روایت میں ہے اختلافات ہیں لیکن شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فرماتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں لوگوں کو میری معرفت ہو تو پھر کیا کیا اللہ نے فرماتا ہے میں نے خلق بنائی تو خلق جب بنائی نا تو سب سے پہلے کیا بنایا یہ تو حدیث میں موجود ہیں حضور نے خود فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے صحابی سے فرمایا تیرے نبی کے تیرے محبوب کے تیرے نبی کے نور کو یعنی کہ حضور کے نور کو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا پھر وہ نور اللہ نے جب تک چاہ اللہ وہ سیر کرتا رہا اور پھر اللہ نے پھر اسی نور سے بنایا جو بنایا اس نور کے حصے فرمائے 4 حصے فرمائے پھر ایک سے کچھ بنا تو دوسرے سے کچھ تو پھر تیسرے سے کچھ پھر ایک سے پھر 4 حصے پھر کچھ پھر کچھ پھر کچھ ایک سے پھر 4 حصے یہ جنت دوزخ یہ آسمان یہ عرش کرسی سب کی اصل کون ہے اور وہ میرا رب تو ایسا رب ہے کہ وہ تھکتا نہیں وہ تھکنے سے پاک ہے وہ رب العالمین رب العالمین عالمین کا پالنے والا کسی کی اگر ایک ساتھ جڑواں 3 بچے ہو جائیں نا وہ ماں پریشان 3 کو کیسے پالوں اس کی پرورش کیسے کروں اس کی غذا کا اہتمام کیسے کروں اچھا اس کو جو غذا دینی ہے وہ بھی اس کی عمر سے پھر اگر اس کے پاس اور بچہ ہے جس کی عمر 3 سال ہے تو اس کی غذا دوسری پھر ایک بچہ ہے اس کی عمر 10 سال ہے اس کی غذا دوسری ایک ہے 18 سال کا اس کی غذا دوسری سب کا خیال رکھنا ماں تو پریشان ہو جائے یہ ہے ریئلٹی ہے نا
تھک جاتی ہے ماں، لیکن وہ ایسا رب ہے جو تھکنے سے پاک ہے. اچھا آپ دیکھیں اس کی شان یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ تو بس کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، اور ارادہ فرماتا ہے کہتا ہے ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. کن فیکون، اس نے کہا ہو جا ہو گیا. یہ فیکون کو فارسی میں کہیں گے فکاں. کیا کہیں گے؟ وہ تھا چھپا خزانہ. یہ جو نہیں وہ سے مراد یہاں اللہ کی ذات کی تو اشارہ ہے، اور یہ سے مراد حضور کی ذات ہے. یہ سنیے گا، وہ کنز نگاہ یہ نور فشاں، وہ کن سے آیا یہ بزم فکاں. وہ کنز نگاہ یہ نور فشاں، وہ کن سے آیا یہ بزم فکاں. یہ ہر تن و جاں یہ باغ جینا، یہ ہر تن و جاں یہ باغ جینا. یہ سارا سما تمہارے لیے، یہ ہر تن و جاں یہ باغ جینا. یہ سارا سما تمہارے لیے. وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا. تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. وہ دور کو سپہر تو کیا، سپہر تو کیا، نہ حجاب چرخ و مسیح پر، نہ کلیم و طور نہا مگر. کوئی حجاب ہے؟ قرآن کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ سولی چڑھائے گئے، وہ زندہ ہیں. یہ سارے کہاں ہیں؟ آسمان. کہاں ہے آسمان؟ کدھر ہے؟ مکان میں ہے. بولو نا کہاں پہ ہے؟ اچھا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام کہاں ہوتے؟ کوہ طور. یہ کوئی ڈھکی ہوئی بات سب جانتے ہیں نا. کوہ طور کدھر ہے؟ مکان میں. جب مکان میں ہے تو دائیں بھی ہیں بائیں بھی ہے، آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے. مکان ہے نا. ہاں جی. اب دونوں اعلیٰ کہتے ہیں نہ حجاب چرخ و مسیح پر، نہ کلیم و طور نہا مگر. جو گیا گیا عرش سے بھی ادھر، وہ عرب کا ناقہ سوار. یہ دھور کو جا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور لگا. عرش پر حضور پہنچے. اب عرش پر تو پہنچے، اس کے بعد پھر تو مکان ہی نہیں. عرش مکان کا سب سے افضل حصہ، افضل عرش. باتیں کرتا ہوں ایسی باتیں یاد آتی ہیں، میں چھیڑتا نہیں ہوں. پھر مجھے کرسی بھی یاد آتی ہے، جسے کہتے ہیں، جسے عرش دوم کہتے ہیں افلاک، وہ تیری کرسی منزل ہے آغاز سے. اس پہ بات آگے بڑھ جائے گی. یہ ایم اے کا مسئلہ ہے. یہاں بھی اتنے لائق نہیں بیٹھے رہے. اس لیے تو عرش پر جب پہنچے نا تو اب عرش کے آگے پھر مکان تو ہے ہی نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، شیخ محی الدین ابن عربی کے حوالے سے لکھا ہے کہ پھر وہاں سے روح اقدس ورا الورا ترقی فرماتی ہوئی. کیونکہ مکان جسم نہ ہوگا مگر مکان میں، جسم نہ ہوگا مگر مکان میں. تو کہتے ہیں اس سے کہ حضور کی معراج میں کوئی نقص نہیں آیا، بلکہ یہاں تو حضور کی شان اور بڑھ گئی. اور وہ یہ کہ عرش پر قدم رکھنا یہ تو حضور کے قدموں کی معراج ہے. تیری معراج تو جانے کہاں تک.
تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا. یہ باتیں ایسی ہیں جو کرنا بہت آسان نہیں ہے. یقین کریں آپ اعلیٰ حضرت ایسے مقام سے کیسے گزر رہے ہیں. ہم تو اعلیٰ حضرت کا فیض لے کے بات کرتے ہیں نا. میں عبید رضا ہوں, جان لو. کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اعلیٰ حضرت میری پہچان ہے. اللہ سبحان اللہ. تو ہم تو ان کے فیض سے ہی بات کرتے جو کرتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, عرش کے بعد مکان ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں, یہ کمال کا شعر ہے. کہتے ہیں کہ یہ طور کجا سپاگر آسمان, سپاگر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رگا جگت سے ورا, نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر نہ نیچے, جہت سے ورا. کیا سمجھا رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اچھا اب آگے سنو نا, قرآن کیا کہتا ہے. اب جسم نہ ہوگا مگر مکان میں, تو پھر کیا ہوا؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یا تک نہ قاب قوسین الگ ہے او ادنا الگ ہے. جی قاب قوسین الگ ہے, او ادنا الگ ہے. او ادنا اس کا مطلب جو کہا نا کتنا قریب ہوئے, جسے دو کمانے, پھر کہتے ہیں او ادنا, اس سے بھی کم. ہماری عقلیں تو کام ہی نہیں کرتی. ہماری عقلیں تو تھک جاتی ہیں. تھکے تھے روح الامی کے بعد چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو. تو ہم کیا اڑے جو کبھی تھے مرغان وہم کے پڑ پر, اڑے تو اڑنے کو اور دمبر اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے. کام نہیں ہے ادھر اس کا کام ہی نہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا بات کر گئی. یہ طور کجا سپاگر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رگا جہت سے ورا, وصال ملا جہت سے ورا, وصال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے جہت سے ورا. وصال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے, او ادنا جہت سے ورا, وصال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے. وہی گئے اول, وہی گئے آخر, وہی گئے ظاہر, وہی گئے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. جہت سے ورا, وصال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے. میں نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح ہوئے, تو سبحان نور مگر میں مٹ کے دکھا دیا کہ یوں جہت سے ورا, وصال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے. وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا, تیرے صدقے جانے جانا, تیرے قربان جانے جانا, تیرے قربان جانے جانا. نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوگ مبین, کوئی بھی تھکے تھے روح الامی کے بازو, چھٹا وہ دامن کا گاو پہلو, رکاب جھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے. سنایا اتنے میں عرش اپنے کے لئے مبارک وہ تاج والے, وہی قدم خیر سے پھرا جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا, سار جاؤں کہاں ہے آقا, پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بوسا, یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے. اب اعلیٰ حضرت نے جس مقام سے جس طرح گزرے نا, اس مقام سے اعلیٰ حضرت جس طرح گزرے نا, یہ وہی گزر سکتا ہے جس پر اللہ کا خاص کرم ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہوا نہ آخر, ہوا نہ آخر کے ایک بجرا,
تم بوجھے بغیر سبحان اللہ اللہ کے ناموں میں سے جو ہے ہو، یہ نام بھی بڑا کمال ہے نا۔ وہ ہے ایک ہے ہا جو گول ہے نا، اور اس پر جب پیش لگ جائے تو ہو، زبر لگ جائے ہا، زیر لگ جائے یہ ساری ندائیں۔ اور کمال یہ ہے کہ وہ ایک نام ایسا اس کا ایک ہی حرف ہے۔ ہاں اور کمال یہ ہے کہ جب نکلتا ہے نا گلے سے تو کسی کو چھوتا بھی نہیں، کسی کو چھوتا ہی نہیں۔ یہ بڑا اہم ہے۔ اور جو فرشتے ہیں نا ان کا جو انتہائی ذکر ہے نا، اور عارفین کا جو انتہائی ذکر ہے وہ ہے ہو۔ کیا ہے؟ ہو۔ اس میں ذات اللہ، الف لام لام اور ہا۔ اگر الف بھی ہٹ جائے نا تو باقی للہ، اور دوسرا لام ہٹ جائے نا اگر لہو، اور یہ بھی ہٹ جائے تو ہو، اور ایک لام ہٹ جائے تو الہ۔ آئے ہو، یہ ایک راز ہے ہو۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہوا نا آخر کے ایک بجرا، تم بجھے بہر ہوں میں ابرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، ہرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے، نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین، خبر ہی نہیں جو رمز کھولی، خبر ہی نہیں کھولی، ازل کی نہاد تمہارے لیے، خبر ہی نہیں جو رمز کھولی، ازل کی نہاد تمہارے لیے، بچ گئے تخلیق کائنات، تخلیق کائنات۔ چاہوں تو اس محفل میں والی ایک کلام پڑھوں، لیکن مجھے کہیں گے اس بھائی ایک ہی کلام پڑھا، یہ نہیں دیکھیں کہ پڑھا گیا۔ اس لیے بدلے نہ خواستہ نہ چاہتے ہوئے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے۔ اب اعلیٰ حضرت کے دل میں کیا ہوگا اعلیٰ حضرت جانتے ہیں، لیکن ہم کبھی کبھی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ حاصل ہو جائے۔ تو میں نے جب غور کیا، میں غور کرتا رہتا ہوں، ایک شعر پہ کئی دفعہ غور کرتا ہوں، اور ہر دفعہ معاملہ الگ ہی نکلتا ہے۔ یہاں پہ ایک نیا معاملہ نکلا، مقام محمود، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے تیرا رب تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا پیارے جہاں سارے تیری تعریف کریں گے، تیری حمد کریں گے۔ بیٹھ جا، اس کو غمی نہیں ہے، میں ادھر آگ لگا رہا ہوں تو بجھا رہا ہے، چل میں بڑھا رہا ہوں لگا رہا ہوں تو بجھا رہا ہے۔ او بھائی مبتدیوں کو تو حرارت درکار ہے، ایسا ہی ہے سبحان یہ جو حرارت چلے گی تب تو زنگ اترے گا۔ ہاں سبحان اللہ۔ تو پڑھیے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ مقام محمود، اللہ نے فرمایا کہ میں ایسی جگہ کھڑا کرے گا رب تجھے جہاں سارے کی تفسیر پڑھیں، تفاسیر میں کہا سارے سے مراد ہے اولین اور آخرین، سارے کیا کریں گے؟ حضور کی حمد کریں گے، حضور کی تعریف کریں گے۔ حضور کس نام؟ حضور کیا کریں گے؟ سارے تو ہم کھڑے ہوں گے نا انشاءاللہ، اعلیٰ حضرت بھی کھڑے ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، تو ہم تو کریں گے حضور کی تعریف۔ حضور کیا کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی ایسی حمد کروں گا،
ایسی حمد کروں گا جو آج تک نہ کوئی کر سکا نہ کر سکے گا. اور وہ کیا ہوگی؟ وہ تعریف کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں کہ وہ کلمات مجھے القاء ہوں گے. کیا ہوں گے؟ حضور کو اس وقت القاء ہوں گے اور حضور ان کلمات سے اللہ کی حمد کریں گے. تو اعلیٰ حضرت بھی تو عاشق ہے نا. کہتے یا رسول اللہ، ساری زندگی آپ کی نعتیں لکھی ہیں، پڑھی ہیں، لوگوں نے بھی سنی، میں نے لکھا نا وہ لوگوں نے سنا ہے. ایسا کرم ہو جائے کہ اس جگہ جہاں سارے کھڑے ہوں گے اور آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے تو اس فقیر کو بھی کچھ کلمات القاء ہو جائیں کہ وہاں آپ کو دیکھ کر سباؤں چلے کہ باب پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، اور لیوا کے تلے سرنا میں کھولے، لیوا کے تلے سرنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لیوا کے تلے سرنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. ایک شعر اور پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. زمین کے نصیب کیسے ہیں کہ زمین نے بارہا حضور کے قدموں کے بوسے لیے، اور زمین کو ہی یہ مقام حاصل ہے کہ حضور اس میں. تو یہ جو عرش کی مخلوق ہے نا، یہ آسمان بھی تو مخلوق ہے نا، یہ سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے. وہ بھی تو پھر ایک ہوتا نا کہ یا اللہ کبھی ہمیں بھی تو موقع دے، تیرے محبوب قدم کبھی ہم پر بھی تو آئیں، ہم بھی تو کبھی چومیں، یہ سعادت دینا مولا. لیکن تھے عاشق نا، یقین تھا کہ کرم ضرور ہوگا، کیونکہ وہ جانتے تھے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم. میرے گرچہ گناہ ہیں حد سے سوا، مگر تجھ سے ان سے امید ہے، تجھ سے رجا. تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم. یہ سب آسر میں تھے کہ ایک دن آئے گا کہ حضور ہمارے پاس بھی آئے گا. ایسے میں خبر پہنچی، اعلان ہوا معراج کی شب حضور آ رہے ہیں. اب تھے سارے انتظار میں، یوں کہہ لو اسٹینڈ بائی، سارے تھے اسٹینڈ بائی. اسٹینڈ بائی سمجھتے ہیں؟ سمجھتے اسٹینڈ بائی؟ پہلے سے ہی تیار تھے کہ بس کبھی نہ کبھی یہ اطلاع ملے گی اور ہم اسی میں. اب جیسے ہی اطلاع ملی، صدا بلند ہوئی، بفور صدا سمائے بدائے سترہ اٹھا، وہ عرش جھکا. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ قیام. پہلے کیا ہوتا ہے؟ قیام. پھر ہوتا ہے جھکتے ہیں نا رکوع میں. پھر کیا ہوتا ہے؟ سجدہ. پہلے کیا ہے؟ قیام. پھر کیا ہے؟ رکوع. پھر کیا ہے؟ سجدہ. اچھا، اب جب حضور کی آمد کی اطلاع ملی کہ حضور آ رہے ہیں تو اب سجدے شکر کیسے ادا ہو رہا ہے؟ کوئی یعنی کون کس کس انداز میں رب کی شکرانے میں ہے؟ امام کہتے ہیں بفور صدا سمائے بدائے سدرا اٹھا، وہ عرش جھکا. بفور صدا سمائے بدائے سدرا اٹھا، وہ عرش جھکا، اور صفوف سما نے سجدہ کیا، صفوف سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو اذان تمہارے لیے. صفوف سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو اذان تمہارے لیے. وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے